بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں یہاں لانڈھی کراچی میں ایک نیا ادارہ کا بنیاد رکھ رہا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہمارا ایک نیا منصوبہ ہے دل کے علاج کے لیے، مفت علاج کے لیے۔ ہم ایک نیا ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں۔ وجہ کہ ایک اور نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو واسکولر ڈیزیزز NICVD کراچی موجود ہے، اور جب ڈیولوشن کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جب صحت ڈیولو ہو گیا اور اس ادارہ کو سنبھالنے کی ذمہ داری حکومت سندھ کو ملا، تو اس وقت یہ ادارہ چندہ پہ چلتا تھا۔ مریض جو ہے پیشنٹ کو پیسہ بھر کے علاج کروانا پڑتا تھا، اور 2014 یا 15 سے CM سندھ مجھے یاد دلوائے گا، 14 یا 15 2015 سے ہمیں یہ ذمہ داری ملی، حکومت سندھ کو یہ ذمہ داری ملی، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری ملی کہ ہم اس ہاسپٹل کو سنبھالیں۔ اور جب یہ ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق چلنا شروع ہو گیا، تو اس کو بجٹ بھی صحت کے حساب کے وہ جو بجٹ اس ادارہ کو ملا، اور اس بجٹ کے اندر رہ کے وہ پیشنٹس کو مفت علاج دینا شروع کر دیا، اور 2015 سے لے کے آج تک صرف ہمارا جو NICVD کراچی کا ہاسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ہاسپٹل موجود نہیں جو اس تعداد میں مریضوں کا علاج کروائیں، اور وہ بھی مفت علاج کروائے، 100% علاج کروائے۔ اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ آپ اگر غریب ہو یا وسائل نہ ہو، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے جب کسی نے اپنا علاج کروانا ہے۔ آپ کا جو معاشی صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیے یا خدا نخواستہ فوت ہو۔ تو اسی نظریے کے مطابق اور اسی منشور کے مطابق ہم نے NICVD کراچی کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کر آئے جو کہ اب وہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کروانے والا دل کا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ مگر اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ جب آپ کو کسی صوبہ کا سنبھالنے یا حکمرانی کرنے کی ذمہ داری ملے، یا ملک کو سنبھالنے اور حکمرانی کا ذمہ داری ملے، تو پھر آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کا اپنا مقامی کانسٹیٹیوئنسی تک محدود نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پھر یہی NICVD کی بنیاد پہ کراچی کا ہر ڈسٹرکٹ میں چیسٹ پین یونٹ شروع کیا، تاکہ وہ
कराची के शहरी जो फौरन हमारा मरकजी NICVD ना पहुंच सके, वो जल्द से जल्द अपना ही इलाके में, अपना में डिस्ट्रिक्ट में अपना चेस्ट पेन यूनिट से अपना इलाज करवा सके। मगर ये हमारे लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए सिंध में कराची हमारा सबसे बड़ा शहर है, हमारा कैपिटल है, मगर हैदराबाद, सखर, लारकाना भी इस सूबे के शहर हैं, और इस सूबा का हर शहर में हमने NICVD का बुनियाद रखा। और कराची के बाद जो सबसे बड़ा NICVD का दिल के इलाज का मुफ्त हॉस्पिटल बना, वो सखर में बना, और उसका भी इफ्तिताह हमने करवाया। साथ साथ हैदराबाद में भी और लारकाना में भी मुफ्त इलाज के लिए NICVD कराची के सैटेलाइट सेंटर्स कायम किए, जो पूरी तरह दिल के इलाज के लिए मुफ्त इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स हैं। और साथ साथ हमने मुख्तलिफ अजला में, टंडो मोहम्मद खान में, सेवन में, नवाबशाह में, मिठी में, खैरपुर में, वहाँ भी सैटेलाइट सिस्टम्स खोले हैं। वहाँ भी वहाँ के शहरियों को, वहाँ के रहने वालों को मुफ्त इलाज मिलता है। दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है। हुकूमत सिंध की तरफ से कराची में 17 आपने चेस्ट पेन यूनिट्स, तो हर डिस्ट्रिक्ट से तो ये ज़्यादा है, ये सारे आपको क्या सुना दूँ, बस 17 है कराची में, मलीर में भी हैं, किमारी में भी है, जगह जगह आपके कराची में चेस्ट पेन यूनिट्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं नहीं गिन सकता हूँ कि कितने हैं। ओके, तो बड़े शहरों के अलावा चेस्ट पेन यूनिट्स NICVD का घोटकी में, टंडो बागो में, जेकोबाद में, उमरकोट में, टंडो लयार में, मीरपुर खास में और शिकारपुर में मौजूद है। तो हमने ना सिर्फ कराची में सबसे दुनिया का बड़ा दिल के इलाज का हॉस्पिटल और वो भी मुफ्त, मगर सिंध भर में एक ऐसा नेटवर्क कायम किया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स मुफ्त करवाए जा रहे हैं। और पूरा सिंध का ये जो निज़ाम है, ये जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल का इलाज के लिए, ये दुनिया के सबसे बड़ा नेटवर्क है। और सिंध का NICVD भारत का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है, यूरोप का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है, और अमेरिका का किसी हॉस्पिटल से मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि ये वो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के किरदार कशी में पिछले 10-15 साल मसरूफ़ थे, जो एक ही रट पे लगे रहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, सिंध हुकूमत ने किया क्या है। NICVD उनका मुंह तोड़ जवाब है। मैं इस मुल्क के 70 साल के जो सियासतदान हैं, जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, जो कहते हैं कि 30 साल सियासी जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, जो कहते हैं कि वो पता नहीं उनके 3-4 साल दौर में दूध और शहद के नहरें पख्तूनख्वा से लेके इंडस बेसिन तक बह रहे थे, मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं तो तकरीबन 30 साल का उम्र का हूँ, और इतना कम टाइम में मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का नेटवर्क अपना सूबा में बना के आपके दिखाने के लिए काबिल है। मैं आपसे पूछता हूं कि पूरा पख्तूनख्वा उठा के दिखा दे। पंजाब का हर जिला में आप जाके तलाश करें, आपको एक ही सखर का NICVD की तरह इदारा नहीं मिलेगा, जहां हम हुकूमत सिंध के पैसे, सिंध के अवाम के पैसे, सिंध का सेहत के निज़ाम में
دل کا مفت علاج کروانے میں استعمال کر رہے ہیں اور جس کا فائدہ سندھ کا عوام کو مل رہا ہے، خاص طور پہ ان دوروں میں، اس وقت میں جب ایک معاشی بحران ہے، جب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت عروج پہ ہیں، تو ہر سندھ میں رہنے والے کو اور پورے ملک میں بسنے والے کے لیے ایک ایسا قومی ادارہ کا کافی اور اصل معنوں میں قومی ادارہ کا تحفہ ہے کہ آپ کو یہ مفت علاج کا سہولت مل سکتا ہے۔ اور آج تک 800,000 سے زیادہ لوگ جو سندھ سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، جو گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پختونخوا، پنجاب، جنوبی پنجاب، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آ کے سندھ کا NICVD میں اپنا مفت علاج کرواتے ہیں۔ پنجاب اور پختونخوا میں صحت کارڈ کے نام پہ ایک دھوکہ چل رہا ہے، اور اس دھوکہ سے وہ پنجاب کا پیسہ، پختونخوا کا پیسہ، ان کا عوام کا پیسہ اپنا صحت کے جو انسٹیٹیوشنز ہے، اپنے حکومت کے ہاسپٹلز میں، اپنا ڈاکٹرز کے تنخواہ میں، اپنا نرسز کے تنخواہ میں، ان ادارے میں تو خرچ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ پنجاب کا بجٹ پہ ڈاکہ مار کے، وہ پختونخوا کے بجٹ پہ ڈاکہ مار کے پرائیویٹ انشورنسز کو پیسہ دے رہے ہیں، پرائیویٹ ادارے کو پیسہ دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا صحت کا نظام تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو صحت کا علاج پنجاب اور پختونخوا میں ہوتا ہے وہ صرف پیسہ کے لیے ہوتا ہے، یہاں سندھ میں آپ کا جان بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ امیر ہو یا غریب ہو، آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم انسانیت کے بنیاد پہ آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اور یہ نیٹ ورک پوری قوم کے لیے اور ہر صوبہ کے لیے ایک ایسا ماڈل بننا چاہیے، اور میں وفاقی وزیر آنریبل قادر پٹیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جبکہ وہ اب صحت کا وزیر ہے تو وہ ضرور وفاق سے بھی آپ بات کرے اور دوسرے صوبے سے بات کرے کہ اگر وہ چاہے تو ہم اپنا ندیم کمر رینٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لون کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ وفاق میں بھی یا دوسرے صوبوں میں بھی ہم اس قسم کا ادارہ بنا سکتے ہیں۔ بجٹ ان کو دینا پڑے گا، آج کل ان کا عادت ہے کہ آپ کا بجٹ کاٹنا، لیکن میرا خیال میں اگر آپ وزیر اعظم سے خصوصی جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم 6 مہینے کے اندر اسلام آباد میں سیٹلائٹ سینٹر تو کھول سکتے ہیں، مگر آبویسلی ہمیں بجٹ کی ضرورت ہوگا۔ یہ اسی فلسفہ کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چلنا چاہیے، ہمارا ادارے کو چلنے چاہیے، ہمارا حکومت کو چلانے چاہیے۔ اور یہ سب سے جو بڑا ثبوت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ڈیولوشن سے کیا ملا ہے، 18ویں ترمیم سے کیا ملا ہے، 1973 کی آئین آپ کو کیا دلوا سکتی ہے، تو آپ نے ایک NICVD کا تصویر نکال کے ان کو دکھانا ہے۔ ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کے سیاستدان، ان کے حکمران ان کی خدمت کریں، ان کا مسائل کا حل نکالیں، NICVD جیسے ادارے قائم کریں، اور آپس کا لڑائیاں، آپس کے سیاسی بیان بازی، سیاسی لڑائی جو ہے وہ پارلیمان میں ہو یا انتخابات میں ہو، اور اس کے علاوہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں اور آپ کا مسائل کا حل کریں۔ اور میرے اپیل ہے باقی کچھ ایسے جماعتوں سے کہ وہ انتہا پسندی کا سیاست چھوڑ دے، وہ غیر جمہوری سیاست چھوڑ دے، وہ دوست دھمکی اور جھوٹ کی سیاست چھوڑ دے، وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست چھوڑ دے، اور پاکستان کی ایک جمہوری رویہ ہے، ایک جمہوری تحریک ہے، اور آپ اس کی حصہ بن کے پاکستان کی ترقی میں
آپ کا ایک کردار ہو سکتا ہے، ورنہ پاکستان کی تقسیم میں، پاکستان کی تباہی میں جو آپ کا کردار رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور جس طریقے سے آپ آج کل بھی اپنا سیاست اور اپنا نفرت انگیز سیاست چلا رہے ہو، اس سے آپ کو اپنا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اس لیے اس وقت پاکستان ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک سیاسی اور آئینی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک سیکیورٹی کا، ایک دہشت گردی کا ایک کرائسس موجود ہے، قدرتی آفت اور سیلاب کے اثرات آج تک موجود ہیں، اور ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک بار پھر میں حکومت سندھ، ندیم قمر صاحب، وزیر صحت سندھ اور آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو قومی ادارہ جو صحت میں انقلاب، مفت علاج کا جو آپ نے NICVD کا کہانی شروع کیا ہے، یہ تسلسل رکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جو علاقے سندھ بھر میں NICVD سے محروم ہیں وہاں بھی ہم دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر کے دکھائیں گے. جہاں جہاں ابھی تک صرف چیسٹ پین یونٹ موجود ہے اور پورا سیٹلائٹ سینٹر موجود نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں ان چیسٹ پین یونٹس کو انہانس کریں گے اور وہاں بھی سیٹلائٹ سینٹرز لے کر آئیں گے. جانے سے پہلے میرا ایک شکایت ہے، میرا ایک خاص طور پہ صوبہ سندھ کے حوالے سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی آفت اور تاریخی سیلاب کے بعد ہمارے کچھ شکایت ہیں، ان کو بھی ایڈریس تو ہونے چاہیے. سینسس پہ ہم نے اپنا ریڈ لائن ڈرا کر لیا ہے اور آپ کے سامنے سارے جو ہمارے خیالات ہیں وہ تو رکھے ہی رکھیں. لیکن ساتھ ساتھ اس صوبہ میں تقریباً 1 سال پہلے بلدیاتی الیکشنز ہونے تھے، اور جو فرسٹ فیز کا بلدیاتی الیکشنز تھے، جو ناردرن سندھ کے بلدیاتی الیکشنز تھے، وہ تقریباً ٹائملی 1 سال پہلے ہو چکے. اس کے بعد اس لیے کہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر ڈسٹرکٹ سے دوسرا فیز میں جیت رہی ہے، تو کئی نہ کئی بہانے پہ ہمارا لوکل باڈی الیکشنز ڈیلے ہوتے رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے کہ سیلاب ہے اس وقت نہ کرے تو وہ کہتے تھے نہیں کروا دے، اور جب ہم کہتے تھے کہ اب ہم تیار ہیں آپ الیکشنز کروا دو تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں آپ نہ کروا دیں. اینی آخر کار آپ کو سیکنڈ فیز میں رہنے والے کو، حیدرآباد کے عوام کو، کراچی ڈویژن کے عوام کو اپنا موقع ملا اور ایک تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہوئے جس میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف حیدرآباد ڈویژن کو سویپ کیا ہے اور وہاں کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کیا، مگر کراچی ڈویژن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی. اور یہ عوام کا اعتماد اس جماعت میں ہے جو آج سے نہیں اپنی بنیاد سے اسی شہروں میں اپنے سیاست کرتی آئی ہے. کبھی کسی تھنڈر سکواڈ کا مقابلہ کر کے سیاست کرتے تھے، تو پھر کبھی کوئی باہر کے بیٹھا ہوا دہشت گرد کا مقابلہ کرتے تھے. اور ہم جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ تو صرف جمہوری مقابلہ نہیں تھا. ہم ہر وقت جمہوری رہے، لیکن ہم نے دہشت کا مقابلہ کیا. ہم نے پرامن طریقے سے ووٹ کا اختیار تھے، پرامن احتجاج سے
कुर्बानियां दे के, शहादत हासिल करके, अपने कारकुनों के खून पसीने में और नस्लों के मेहनत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का इलेक्शन जीता है और हमारा मैंडेट है, आपका मैंडेट है। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि इलेक्शंस तो हो चुके हैं, हर इलाका अपना नुमाइंदे से महरूम है। सिलाब के दौरान, मानसून के दौरान हमारा नॉर्दर्न सिंध के जो इलाके हैं, अगर उनमें उनके बल्दियाती नुमाइंदे को वो चेयरमैन का और मेयर का इलेक्शन करवाने देते हैं, तो हमारे पास लोग मौजूद होते हैं तो उस इम्तिहान के वक्त अपने लोगों को मदद कर सकते थे। इलेक्शन तो जीत चुके थे, ओहदा नहीं संभाल रहे थे, लोग उनके पास आ रहे थे, काम नहीं करवा सकते थे। दूसरा, सेकंड फेज का इलेक्शंस हो चुका है। आज तक पूरा सिंध अपना बल्दियाती नुमाइंदे से महरूम रखा जा रहा है। तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते रहते थे कि पीपल्स पार्टी तो डेवोल्यूशन के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं। तो अब जवाब दो, हमने इलेक्शंस करवाए हैं तो कौन रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है? किसको ये खौफ है कि क्या हो जाएगा, क्या क़यामत टूट पड़ेगा अगर जियाला मेयर होगा और कराची का या हैदराबाद का? अवाम ने वो सारे साजिशों को जवाब अपना वोट के थ्रू, अपना हक इस्तेमाल के आपने अपना जवाब दिया है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जनरल इलेक्शंस मुकम्मल हो मगर एक सीएम को या वजीर आजम को कहा जाए कि आप इंतजार कीजिए, पहले उन बाई इलेक्शंस को हम जरा करवा दें, उन बाई इलेक्शंस करने के बाद फिर हम आपको अपना वोट लेने का मौका देंगे। और स्केड्यूल मजाक का क्या स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन ने निकाल दिया है कि रमजान के 18 अप्रैल में हम बाई इलेक्शंस करवाएंगे और 30 अप्रैल को आपको मौका देंगे कि आप अपना नुमाइंदा चुनें। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं ये जानबूझ के अपने इलाके को अपने नुमाइंदों से महरूम रखा जा रहा है, उनसे जो ये हजम नहीं हो रहा था माजी में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से जीते तो उनको कभी किसी थंडर स्क्वाड को खड़ा करना था, कभी किसी और को खड़ा करना था। अब उनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, एक पुरअमन जमात है। हमने कभी इंतहा पसंदी का सियासत नहीं की है, मगर हम अपने वोटर्स के, अपने कारकुनों को जवाब दें हैं और मेरे पास इस गैर जमहूरी कदम का कोई जवाब नहीं है। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं, मुर्तज़ा वहाब साहब जो एडवाइज़र सिंध है लॉ मिनिस्ट्री का, आपसे रिक्वेस्ट और सीएम सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन सिंध हाई कोर्ट चले जाएं और इस इलेक्शन स्केड्यूल जो ऐलान किया गया है इसको चैलेंज किया जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से जब भी हमारा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट या किसी कोर्ट का किसी इदारा पे हमला हुआ है तो हमने हमेशा उनके साथ खड़े किए हैं। जब मेरिट के खिलाफ फैसले लिए जा रहे थे तो हमने सबसे पहले आवाज उठाए थे। अब हमारा हक पे डाका मारा जा रहा है। वो कुव्वतें ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। और मैं समझता हूं कि अगर हमने जो इस शहर का माजी का खून खराबा का सियासत था, नफरत का सियासत था, लिसानी बुनियादों पे तकसीम का सियासत था, अगर उसको हमने छोड़ना है
اور ایک امن کی سیاست کی طرف جانا ہے. اگر ہم نے یونٹی کی سیاست کی طرف آگے بڑھنا ہے تو ہمارا اس کمپلینٹ کو فل فور ایڈریس ہونا پڑے گا اور جلد از جلد مطلب فوراً میئر ڈسٹرکٹ چیئرمین کے الیکشنز کروانے پڑیں گے، ورنہ اس کا جو اثرات ہوں گے، اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے آنے والے وقت میں اس شہر کی امن اور اس شہر کا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے سوالہ نشان بنے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ بلدیاتی سطح پہ بھی، اس لیے کہ ہمارا خدمت میں، ہمارا گورننس میں ایک کی جو رکاوٹ رہا ہے، تاریخی رکاوٹ رہا ہے، غیر سیاسی اور ان آرگینکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی نظام سے آؤٹ رکھا جاتا تھا، اور ہم اس شہر میں خاص طور جو خدمت کر سکتے تھے، جس طریقے سے خدمت کر سکتے تھے، اس سے ہمیں وہ موقع نہیں ملا. انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے میئر ہمارا ہوگا، جلد جو ہے بلدیاتی نظام آپ کا ہوگا، اور ایک کوارڈینیشن کے ساتھ تاریخی ایک سیاسی موقع ہونے والا ہے جہاں وفاق بھی، صوبائی حکومت بھی اور بلدیاتی نظام بھی ایک پیج پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس تیزی کے ساتھ کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، پورا صوبہ کے عوام کا مسائل جو ہے ان کے حل نکالے جائیں گے. جی بھٹو.